کنونشن کے اتنے بہترین ڈسپلن پہ اور بہترین انتظامات پہ اپنے بھائی محمد نواز ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے تمام ضلع کے عہدیداران بھی اور ایم این اے ایم پی اے صاحبان سبھی ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ اسٹیج پہ موجود ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں پہ تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں، آج 25 دسمبر کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ دن ہمیں 3 حوالوں سے ہمارے لیے بڑا مقدس، محترم اور ہماری یادوں میں خوبصورت اضافوں کا باعث ہے۔ آج کرسمس ہے اور ہمارے مسیحی بھائی آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ مناتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ دن جو ہے اتنا ہی مقدس اور محترم ہے جتنا جو ہے وہ ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے ہے۔ آج کا دن حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے میں فیصل آباد کی مسیحی برادری کو اور یہاں پہ جو ہمارے مائنورٹی ونگ کے دوست بیٹھے ہیں انہیں بالخصوص اور پورے پاکستان میں تمام مسیحی برادری کو اپنی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے اس حوالے سے بھی بڑا محترم ہے کہ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ قائد اعظم نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی لے کے دی۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو وہ قیادت فراہم کی جس قیادت نے ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک صبر آزمائش جدوجہد کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد دنیا کے خطے پہ پاکستان کا وجود مارز وجود میں لائے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کی ان کوششوں کی وجہ سے، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایٹمی قوت کے طور پہ اور ایک آزاد ملک کے طور پہ مارز وجود میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ وجود جو ہے یہ اسی طرح آب و تاب سے جو ہے وہ موجود رہے گا۔ آج کا دن ہمارا تیسرا حوالہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا بھی یوم ولادت ہے۔ آج ہم اپنے قائد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں
اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس قوم کو اور سب کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تخلیق پاکستان کا خواب تو قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر کیا تھا اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا، لیکن استحکام پاکستان کا خواب وہ میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو حاصل کیا، جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ اس دن انڈیا ہمارا دشمن ملک جس نے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اس نے جب 11 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی ٹی وی پہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اب پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، پاکستانی قوم کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی کہ ہمارا دشمن ایٹمی قوت بن گیا ہے جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں ایک سویلین حکومت تھی اور پاکستان کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ میاں نواز شریف نے قوم کی غیرت، قوم کی عزت اور پاکستان کی عزت اور مستقبل کو پیش نظر رکھا اور ٹھیک 17 دن بعد پاکستان نے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو میاں نواز شریف نے سر انجام دیا۔ میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور پوری دنیا کے اخبار، پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے 1998 میں کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان کی اکانومی اس طرح سے ترقی کر رہی تھی۔ یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں، آج یہ مقام ہے، وقت ہے کہ ہمیں اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں، یہ غلطیاں جو ہیں وہ کس نے کی، کس نے اس ملک کو اس حد تک اور اس صورت میں لے کے آیا کہ آج ہم جو ہے وہ ایک ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ دنیا کے لوگ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو نقل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وفد بھیج رہے تھے کہ جائیں جا کے دیکھیں پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے، کس طرح سے پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان نے کیا پالیسیاں اپنائی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان انڈیا کو بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، لیکن ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں 12 اکتوبر اس ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس 12 اکتوبر نے اس ملک پہ نافذ ہو کے جب 13 سال تک اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے تو اس ملک میں جو ہے وہ پھر دہشت گردی،
جس کا کبھی کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا. میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو 99 میں پوری طرح سے علم ہوگا. اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، خود کش حملے کیا ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. لیکن پھر اگلے 10 سالوں میں اس ملک میں دہشت گردی اس طرح سے آئی کہ لوگ کہنے لگے کہ دہشت گرد سوات تک پہنچ چکے ہیں، بس اب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. اس ملک میں لوڈ شیڈنگ اس طرح سے آئی کہ 20 گھنٹے تک اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی. جب دوبارہ اس قوم نے 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کو جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم جو میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ہے، دوبارہ اس قوم نے اس ٹیم پر، ان ورکرز پر، اس جماعت پر اور میاں نواز شریف لیڈر پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا، اور 2013 میں دوبارہ جو ہے وہ نے اقتدار سونپا. اس وقت 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہشت گردی جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنا قدم رکھنے والی تھی. اگلے 4 سالوں میں یہ بات آپ کسی سے پوچھ لیں، ہمارے مخالف سے پوچھ لیں، کسی جوتھیے سے پوچھیں گے وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا. کسی سے پوچھ لیں، کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا. لیکن چار سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور جو خاتمہ ہوا وہ ہمارے 4 سال بعد، اگلے 4 سال میں بھی ابھی تک میں کل کی بات نہیں کرتا، ابھی تک لوڈ شیڈنگ پہ اوپر بھی وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ وقت پہ تیل نہ منگوا سکیں تو بجلی کے کارخانے نہ چل سکیں، ابھی تک بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور دہشت گردی وہ بھی ماسوائے KPK کے، کیونکہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ سے غائب ہے. وہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ کبھی اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے بندوقیں اکٹھے کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ انسانوں کا سمندر راولپنڈی میں اکٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے، جو بعد میں پھر ناکام ہوتی ہے. کبھی وہ بنی گالا آگے بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی وہ زمان پارک میں آگے باہر بیٹھے رہتے ہیں. وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، صوبائی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ پولیس کا کوئی حال نہیں ہے، وہاں پہ CTD کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی. اس وجہ سے وہاں پہ حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے 4 سال کے بعد، میاں نواز شریف کی 4 سالہ خدمت کے بعد، اگلے 4 سال تک بھی یہ دونوں خرابیاں اور برائیاں جو ہیں یہ پاکستان میں اپنا جو ہے وہ وجود نہیں لا سکی. تو یہ ہے وہ لیڈرشپ. میں نے قائد اعظم کے متعلق بھی آپ کو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میاں نواز شریف نے جو اس قوم کی خدمت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ جس کے اوپر قوم اعتماد کر سکتی ہے.
لیکن ایک ایسا لیڈر بھی ہے جس کے اوپر صرف لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جوتیوں کا جو لیڈر ہے، میں نے تو اپنے قائد، اپنے لیڈر کے متعلق 2-3 ایسی بنیادی چیزیں، ابھی میں نے موٹر ویز کی بات نہیں کی، میں نے میٹروز کی بات نہیں کی، میں نے گوادر کا حوالہ بھی نہیں دیا، میں نے 2-3 بنیادی چیزوں کی جو اس ملک اور قوم کی بنیاد بنے، جو احسان ہے اس ملک اور قوم پہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جوتیوں کا لیڈر ہے، یہ 4 سال اس ملک کے اوپر یہ برسر اقتدار رہا ہے۔ کوئی ایک چیز یہ بتا دیں ہمیں، جس طرح سے میں نے 2, 4, 5, 7 چیزوں کا نام لیا ہے، یہ 4 سالوں میں کوئی ایک چیز بتا دیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کیا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے۔ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم نے کوئی یہ بڑا پروجیکٹ کیا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے یہ بڑا کام کیا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم یہ جو ہے وہ کوئی چیز ہم نے منصوبہ بنایا تھا۔ ہم سی پیک لے کے آئے ہیں، بلکہ یہ بتا دیں کہ کیا سی پیک انہوں نے بند نہیں کیا؟ سی پیک وہ منصوبہ تھا جو میرا قائد اس ملک میں لے کے آیا، اور اگر آج تک وہ منصوبہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا تو خدا کی قسم آج پاکستان میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا، آج پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہوتی، آج آدھی دنیا پاکستان کے ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف، دونوں طرف قائم دنیا جو ہیں وہ پاکستان کے راستے سے تجارت کرتی، پاکستان ان کو راستہ دیتا۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی انکم وہ محصولات اور وہ ٹیکس ہوتے جو اس تجارت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوتے، لیکن اس بے شرم اور نالائق انسان نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے سی پیک کے منصوبے کو جو ہے وہ ردی کے ٹوکر میں ڈالا، اسے لوور سائٹ پہ لے گئے، سلو برنر پہ اسے ڈال دیا، اور جس نے 2021 تک مکمل ہونا تھا اس کا آج تک بھی جو ہے وہ کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس نے وہ تمام منصوبے، وہ پائپ لائن جو ایران سے اور روسی ریاستوں سے یہاں پہ آنی تھی، اور جس کے ذریعے سے اتنی گیس حاصل ہوتی پاکستان کو کہ آج نہ گیس کی ہمیں کمی ہوتی نہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی، اس نے اس ہزاروں میل لائن کے اوپر کام کو بھی بند کر دیا۔ تو یہ بتائے کہ اس نے ان 4 سالوں میں کون سی بہتری کی اس ملک کی، کون سا کارنامہ سر انجام دیا یا سر انجام دینے کی کوشش کی۔ لیکن جو کیا، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو پھر ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ اس نے یہ کیا کہ توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کی، اور ایک گھڑی چوری نہیں کی، اس نے پورا توشہ خانہ ہی چوری کیا۔ یہ اتنا بے شرم آدمی ہے، اور اس کے گھر میں جو وہ مرشد بیٹھی ہے، ان دونوں نے مل کے پورا توشہ خانہ جو ہے وہاں سے چوری کر لیا، اور اربوں روپے کے تحفے جو ہیں، اربوں روپے کے تحفے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لاکھوں میں خریدا، اربوں میں بیچا، اور وہ سارا پیسہ جو ہے
وہ چوری کا پیسہ، گٹھیا چوری کا پیسہ سارا جو ہے وہ ہڑپ کیا۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انسان بڑا بدبخت انسان ہے، اس بدبخت کی بخشش نہیں ہو سکتی کہ جو عیب اور گناہ خود کرے لیکن اپنے مخالفوں پہ، دوسروں پہ الزام لگائے۔ یہ جس وقت ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر رہا تھا، یہ جس وقت ہمیں چور اور ڈاکو کے نام سے پکار رہا تھا، جب یہ گردان کر رہا تھا، اس وقت یہ بدبخت انسان، بے شرم انسان جو ہے وہ خود یہ کام کر رہا تھا۔ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہا تھا، اور وہ ہمارے دوست ممالک جنہوں نے وہ تحفے دیے تھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ہم اتنی عزت سے، اتنی محبت سے ہم ان کو تحفے دیں اور یہ آگے سے جو ہے انہیں بازار میں بیچے۔ جب وہ اس کی فرا گوگی لے کے گئی وہ تحفہ دبئی میں، تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارا تحفہ دیا ہوا تحفہ جو ہے وہاں پہ بک رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا ہے، ساری چیز جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک پراپرٹی ٹائکون، اس کا 50 ارب روپیہ، یہ سننے والی بات ہے، یہ کتنا بے شرم انسان ہے۔ یہ کل بھی بات کر رہا تھا کرپشن کی کہ جی کرپشن ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ وہ بے غیرت انسان جو تم کرتے رہے ہو اس کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ یہ گھڑیوں کا، یہ توشہ خانہ کی چوری کا جو معاملہ ہے، یہ پوری قوم یہ بات کر رہی ہے۔ جدھر تم جاتے ہو گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں، ہر میڈیا پہ، ہر چینل پہ اوپر یہ خبر آ رہی ہے۔ وہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا؟ تم اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح سے بات نہیں کرو گے تو یہ بات جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور کل بھی یہ بے شرمی سے بات کر رہا تھا یہ اپنا کرپشن کی۔ اس نے وہ پراپرٹی ٹائکون کے 50 ارب روپے ناجائز جو ہے وہ یو کے میں پکڑے گئے۔ وہ منی لانڈرنگ تھی، وہ جب پکڑی گئی تو وہ پیسہ جو ہے وہ ضبط ہوا، اور وہ ضبط پیسہ جو ہے وہ آنا تھا پاکستان کے خزانے میں، عوام کے خزانے میں، آپ کے پاس آنا تھا۔ اس نے اس سے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی۔ 5 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ کے نام پہ حاصل کی۔ القادر ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام بشرا بیگم ہے، وہ جو مرشد ہے۔ ان دونوں کے نام ہے۔ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کر کے اس نے 50 ارب روپے کا اس ملک کے قومی خزانے کو ٹیکا لگایا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں، اسی پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں آ کے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ یہ ہے اس کرپٹ بے شرم انسان کی اپنی جو ہے وہ واردات، اس کا اپنا عمل جو ہے یہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہے، ان کے خلاف کیس بنے تھے، وہ کیس ختم ہو گئے۔ وہ بھئی جب جھوٹے کیس بنے تھے تو جھوٹے کیس ختم ہونے چاہیے۔ ہم اپنے خلاف کیسز کو ختم کروانے میں ہم کیوں اس بات میں آر محسوس کریں؟ میرے خلاف تم نے جو کیس بنایا تھا، بے غیرت آدمی، تم خود اس کا دفاع نہیں کر سکے، تو وہ کیس کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ باقی جتنے جھوٹے کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، اور تمہارے خلاف جو چیزیں 2 + 2 = 4 ثابت ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ادارے جو ہیں وہ تمہیں پروسیکیوٹ کریں گے، اور یہ کیسز تمہارے اوپر بنیں گے،
اور تم اس ملک اور قوم کے سامنے جو ہے ذلیل و رسوا ہوگے جو تم نے کیا ہے۔ میں آخر میں اس بات کو پوری طرح سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی 2023 کا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کا ارادہ اور طاقت رکھتی ہے۔ ہم نے الیکشن کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے اور اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کمپین ہوگی اسے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف لیڈ کریں گے۔ میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ جو تم نے دھونس اور جو تم نے بلیک میلنگ کا رویہ اپنایا ہوا تھا، جو تم 25 مئی کو بھی اسلام آباد پہ ناکام چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، جو 26 نومبر کو بھی تمہارا ارادہ تھا، اس میں تم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو۔ اب تمہاری یہ جرت نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس قسم کی دھمکی لگاؤ یا تم اس طرح کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بلیک میلنگ کرو۔ اس لیے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑے گی اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم اکثریت حاصل کریں گے۔ جہاں تک 26 نومبر کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے اور حملہ آور ہو کے یہ کہتا تھا کہ عوام کا سمندر آئے گا، اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سمندر جو ہے وہ کیسا تھا۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ کل گورنر ہاؤس جو ہے اس کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے پورا دن میڈیا پہ زور لگایا، خود اپیلیں کی، اس کی جو پوری ٹیم ہے اس نے اپیلیں کی، اور گورنر ہاؤس کے بعد 200-250 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ لاہور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ ہے۔ یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے میں ناکام ہونے کے بعد، انسانوں کا سمندر وہاں پہ لے جانے میں ناکام ہونے کے بعد، ہم اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اس میں جو ہمارا آئینی رول ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ گورنر صاحب نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے، لیکن اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو اسمبلی توڑے گا، وہ پنجاب ہو، وہ KPK ہو یا دونوں ہوں، وہاں پہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ بھرپور طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے پورے شہر سے ہمارا ورکرز نکلا ہے، پورے شہر سے ریلی جو ہے یہ غلام محمد آباد کی طرف آئی ہے، اور آج آپ نے جس قوت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں آج ہی سے اپنے الیکشن کی تیاری جو ہے وہ آپ شروع کریں۔ اور ہم نے ہر قیمت پہ ان یوتھیوں کو اور اس ایسی جماعت کو جو کہ جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کو یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں،
اس ملک کی اکانومی کو بٹھانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے الیکشن کروا دیں، آپ الیکشن کروا دیں، اس کے یہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس کا رزلٹ اس کی مرضی کا آ جائے، یہ حکومت نہیں کرے گا، یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے 4.25 سال کیا ہے۔ اس کا وجود جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ بے شرمی پہ مبنی ہے۔ قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس فتنے کا جو ہے وہ یہیں پہ کلا کما کرنا چاہیے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اس کو سیاسی طور پہ مائنس کرنا چاہیے۔ اس قوم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے ذریعے سے برسر اقتدار آنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ جبکہ سیاست میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہیں، وہ اگر اکٹھے نہ چلیں تو نظام چل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرے، ان کے ساتھ بات نہ کرے، ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکے، وہ کس طرح سے ملک کا نظام چلا سکتا ہے؟ ملک میں جمہوریت کس طرح سے چل سکتی ہے؟ جس کا اپنا ذاتی کردار اتنا گھٹیا ہو کہ وہ جو آڈیو ٹیپس جو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، یہاں پہ بات ہوئی کہ کسی کی 1 منٹ کی جو ہے وہ ٹیپ چلی، اس نے خودکشی کر لی، اس کی میرا خیال ہے 13 منٹ کی چلی ہے کہ 25 منٹ کی اور آ رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خودکشی تو دور کی بات، وہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، اور ان آڈیو میں جو کہہ رہا ہے آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے، ان میں یہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اتنا یہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے۔ یہ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی لعنتی قوم سی، یہ تو اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جس نے اس قوم کو اوئے توئے کا کلچر سکھایا، جس نے اس قوم کو نفرت کرنے کا درس دے رہا ہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے مخالفین سامنے ان کو گالیاں دو، ان کے اوپر آوازیں کسو، جو چھوٹے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ اسکول جاؤ، ان کی ماؤں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ اسکول جائیں، تو آپ کے مخالف جماعت کے بچے جو ہیں ان کو گالیاں دیں گے، ان کو یہ برا بھلا کہیں۔ تو اس کردار کے آدمی کو، اس سوچ کے آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ملک کا جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے، کس طرح سے اس ملک میں جمہوریت آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس فتنے کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات آپ ہر گلی میں جائیں، ہر گاؤں میں جائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں۔ ہمیں یہ بات لوگوں تک لے کے جانی ہے کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس ملک میں جو ہے وہ کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں جو ہے وہ خیر کی توقع اسی صورت میں ہے کہ اس فتنے اور فساد کو عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے الیکشن میں، وہ چاہے پنجاب اسمبلی کے ہو جائیں یا وقت پہ جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس قوم سے مائنس کریں گے اور اس ملک کو جو ہے وہ محفوظ کریں گے۔